حضرت بدر اب آپ کے سامنے خطیب ولایت علامہ غلام حسن الحسینی خطاب فرمائیں گے۔ اجازت سے جنگی صاحب سرگودا کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقفہ کو خطاب فرمائیں گے۔ کل رات عیدگاہ میں شام کلندر کا پروگرام ہوگا، آپ کی شرکت کی استدعا ہے۔ کل رات مرکزی عیدگاہ میں شام کلندر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد تبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے حضرات میں تلاوت فرمائیں۔ اللہ دعا ہے کہ خالق النزل آل محمد کا خالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ حاضری اپنی بارگاہ نازل قبول فرمائے۔ میرے پہلے اور میرے بعد حضرات پڑھنے ساتھی حاضری مالک لمغزل میرا مالک قبول فرمائے۔ اور سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا باب الحوائج سرکار شہزادہ لشکر دیامت شہزادہ پاک کی آمد کی وصولی استے سروات سارے حضرات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ ٹھیک ہو۔ حضرت محترم میں بڑا خوشی کا موقع ہے، انتہائی اور اسرار اور خوشی کا موقع ہے۔ بڑا خوبصورت انتظام سرگودے والے کیتا ہے، انیاں لائٹاں لائیاں نے، پیچھے پھول لائے نے، اگے پکانے لائے نے، کہو دے جی بھائی بھائی میں پریشانی ہوئی کرو ایک خوشی کا سامان مجلس سے جی ایسے نہیں کرتے، مجلس سے بندہ خوش ہو کے بیٹھتا ہے، یہ جشن ہے کیونکہ ساڈے ہاں خوشی کا طریقہ ہے یہ لوکی سانو لے کے چھڑتے ہیں۔ اصل گل ہے ساڈے کو جی اینڈ پہ آئے ہوئے جنہوں نے آن کی خوشی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں ایک دلی خوشی ہے، دلی تقویت اس چیز کی، پڑھے لکھے بندے نظر آ رہے ہیں۔ سرگودا شہیداں کا شہر مشہور ہے پاکستان کے، تو اج سارے انہیں ہی شہید بن گئے ہیں۔ میں ویلا پہ آپ کو بڑا ماحول اصل گل ہے کہ 6 ماہ کی سرکار علی اصغر علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک کے 6 ماہ، ٹھیک ہے جی، 6 ماہ کی ایک جملہ میں پڑھنا ہے تو اس کے بعد میں حساب لانا ہے کہ جناب کا دل بھی ہے کہ شاید سنتے کہ نہیں۔ 6 ماہ کی ظاہری عمر مبارک کے حضرت باب الحوائج تھی، اور اتنا اچھا انتظام ذاکرین کو سدے ہے، بار بار جی چنڈی صاحب آنے والے نے پرانا پڑھنے لگا ہے، باہر انتظام بڑا اچھا کیا ہے۔ یہ شیعہ قوم نے دس چھڑیا ہے ہادی کا تعلق عمر نال نہیں ہونا۔ بھائی کیا بات ہے، سیدہ کائنات کا سلام رکھے میرا مالک ہادی کا تعلق ہادی ہو گیا پاویں ماں دی گود وچ ہوے، ساڈے 6 ماہ دے نے ہادی نہیں، ہادی دا ترجیح خیر ہوے، عمر نہ ہادی کا تعلق نہیں۔ حضرت شہزادہ لشکر سی ولادت پاک ہے۔ عزیز محترم میں پہلو جشن کی ایک بیسک بنیاد بنانا، تمہیں پتہ ہے ہر پرونے کے بال بھی راضی نہیں ہوندے، کوئی ہر پرونے کے بال راضی نہیں ہوندے۔ پرونا وہ بالاں نوں چنگا لگدا ہے جہاں کچھ شاید لے کے آوے تے جاندی وار کچھ شاید دے کے جائے، جن کچھ مطلب ہاتھ وچ کچھ شاپر پڑے ہوئے، اس کے کیلے ہو، سیب ہو، فروٹ ہوئے، پھر پرونے صاحب بال صاحب لاندے نے پرونا ٹھیک ہے، تو جن کا نام لیا وہ جاندی بار جیب چٹ پاتا تو جیب اچ پا آ گیا تو بال پیچھے دے، جیب چٹ پا کے جاندی بار آتا ہے بال پیچھے دے، تو پھر بالاں نوں صاحب لگ دیتا ہے یہ پرونا آیا ہمیں جنہیں کچھ شاید دینی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو جڑا نام کو شاید لے کے آوے تو نام کو دے کے جاوے، انہوں کا منڈا نال دی گلی چ بانٹے کھیڈتا ہوئے تو نال دا بندہ آ کے تہاڈا پراہنا آیا ہے، وہ باہر نوں آ کے انہاں نوں رہن دے، وہ آئے نہیں، وہ آئے نہیں۔ خدا دی قسم میرے سامنے کھلا قرآن ہے، جڑے سانوں ویکھ کے سڑدے پے نے انہاں کو انج دے جی آئے نے تے انج ہی آئے نے تے انج ہی ٹر گئے۔
सदके जावा सैयदा कायनात बहुत सलामत मेरे वाले पति खैर ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੰਜ ਦੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਆਏ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਹਤਰਮ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਨੌ ਰਜਬ ਅਗੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਗੋ ਸ਼ਬਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ खुदा की कसम मैं शिया कौम को सलाम पेश करना बहुत बड़ी मुबारकबाद की हामिल है शिया कौम यार उस तो बड़ा खुश नसीब इंसान हो सकता है जोड़ा अख खोले दिल में आवाज नजर आए जोड़ा कान च अली बिन वलीउल्लाह दी सदावां सुने खुदा की कसम चलो मैं खुश नसीबी की गल सुनाई देना हजरत अली के दौर च बंदा चोरी कर बैठा अजे मैं जश्न पढ़ना मैं बाइयां पढ़ना पिया तुहानू पता वो जो हलवाई होंगे ना वो पानी जो टूब छटना है ना पकौड़ियां का तेल गर्म होंगे तो फिर वो चेक करते हैं पानी की छिट मार के पानी की छिट मार के चेक करते हैं ता गर्म है टूब छटना गर्म होंगे तो छटना हाँ जो मैं चेक करना पिया कितने तक होंगे तो फिर इंशाल्लाह करना है कोई असल मतलब विलायत सरकारी सलाम की मैं खुशी पढ़ रहा कि खुशी की ये मौला कायनात की मनन दी एक बंदा मौला की बारगाह च आ गया तो मौला सरकार अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत मौला कायनात की तुहानू पता है हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान तो बाद 3 खिलाफतों का दौर गुजरिया 25 साल हुकूमत बनती है 25 साल हजरत अबू बकर की मैनू जाके गल करन दी हजरत उमर की हजरत उस्मान की 25 साल हुकूमत तो बाद जो मौला कायनात को बंदे गए ने भाई जी बंदे ने जाके आख्या मौला हम आपको खिलाफत देने आए हैं सरगोदे आलियो मेरा अर्श पे हथ पवे तो उत्थे जाके लोग जुमला लिखा अल्लाह मैनू पढ़ देवे तो मैं प्रवास करके पढ़ा मौला ने जो बंदे आखे हम आपको खिलाफत देने आए हैं मौला फरमाते हैं दफा होगा जो बंदों की दी हुई खुदाई नहीं लेता वो तेरी दी हुई खिलाफत कैसे ले लेगा सदके जावा जी कायनात सदके जावा जी खान जो बंदों की दी हुई खुदाई नहीं लेता वो तेरी दी हुई खिलाफत कैसे ले लेगा वो बंदे आखे मौला हम तो हिदायत पे बैत करने आए हैं ना हम तो हिदायत पे बैत करने हैं मौला ने उनको हिदायत पे बैत ली है जो तो मौला मिंबर पे बैठे एक बंदा आ गया कहते मौला मैं चोरी कर बैठा की कर बैठा जी चोरी मौला फरमाते हैं केड़ी केड़ी मजबूरी बन गई सी मौला गलती हो गई है तो बस मैं कर बैठा तो मुझे माफ कर दो मौला फरमाते हैं तेरे टोटे कट्टे जाते हैं 3 भाई सकोटे वाले वो जेब रखा जी जो बंदा चोरी करता है चोर की सजा है हर फिका के मुताबिक वो हाथ कटिया जाता है चोर की सजा वो हाथ कटिया जाता है लेकिन फिका जाफिया चोर की सजा वो हाथ नहीं वो पोटे कटे जाते हैं मेरा सादक कहता है तली जाया ना करो जी सजदे में लगती यार वो तली जाया ना करो जी सजदे में लगती है लो जी वो पोटे कट्टे जो पोटे कट्टे हो दर्द नहीं होती बोलो यार इतने तंग नौ माड़े तो कट तो ब्लेड लग पड़ा तो जितने पोटे कट्टे जान उन्हें दर्द नहीं होती वो पोटे कट्टे गए तो घर में मौला के कसीदे पढ़ता पड़ जाता है जी बिस्मिल्लाह लो जी इनू दाद भी होगी तो इमदाद भी ये भी दाद ही है वे भी दाद ही है खुदा दे बंदे पराठो ते जाकर आया होवे ना पराठो ते बानी ने केलियां दी रेड़ी लाई होवे ते वो पराठो ते आया होवे तो मजलिस पढ़ के तो बात पानी उड़ाता रहता बानी की तरक्की अपने सानू फारग करना पढ़ लीजिए तू पढ़ लिए तो फारग हो गया तू जा पढ़ लीजिए तो फारग नहीं तो जा ये तो मतलब मेरे मौला शबीर का करम है वो केलियां रेड़े ते बंदे दुते वो पराठो वाला वो इंज करदा तो इंज करदा सदके जावा मालिक बात रखी जी पराठो वाला सीख है मेरे लिए शबीर का करम है वो पराठो इंज करदा तू अगे इंज करदा ये इंज करना सारे कदी कदी और मेरी बात ना कर ले कभी आखर ना कर ले ये दाद ही है तरीका दाद दा असल मतलब बंदा जिदे पोटे कट्टे होण उन्हें दर्द होंदी कि नहीं होंदी वो यार बोलो उन्हें दर्द होंदी वो जनाब मेरे पोटे ते हाथ तले ते आंज ना भाग पे जांदा है ते मौला दे कसीदे पे पढ़दा पे जांदा है सुभान अल्लाह सरकार ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है मतवली ये काबा भी तुसी हो हसनैन दे बाबा भी तुसी हो सैयदा दे शौरी तुसी हो मनकूल तोला मेरे मौला दे मुस्ताफ भी तुसी हो भाई सरकार ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है मतवली ये काबा तुसी हो हसनैन दे बाबा तुसी हो सैयदा दे शौरी तुसी हो अबो मेरा मुनाफिक आंदा पगला भाई कौमना नाले पोटे कटवाए नाले कसीदे पे पढ़दा आंदा मुनाफिक का जुबान बंद कर जिन्ना मुनकरमा जहन्नम च खड़ना सी मौला ने काटी छोड़ो सदके जावा जी खैर होवे सैयदा कायनात जिन्ना मुनकरमा जहन्नम च खड़ना
ਮੌਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਹੀ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਟੇ ਕੱਟੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸੀਦੇ ਤਾਂ ਪੜਦਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜਦਾ, ਫੀਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਜੋ ਕਸੀਦੇ ਮੇਰੇ ਪੜੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਸੀਦਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਸੀਦਾ ਪੜਨਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜਿਹਨੇ ਕਸੀਦਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਕੋਟੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਸੀਦੇ ਤੇ ਪੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਕਰ ਛੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੜੀ, ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। بھائی کیا بات ہے صدقے جاواں ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 1.25 ਲੱਖ ਅੰਬੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਾ, ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਟੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਮੌਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਵਲੀ ਕਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਜਦਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮਨ ਬੁੱਟੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। وہ بندہ آتا ہے مولا پہلے لاندے ہو پھر جوڑتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں وہ محمد کی شریعت کا اثر تھا، یہ ولایت علی کا اثر ہے۔ سیدہ کائنات ہم شامل رکھیں جی ہاں مالک آباد رکھیں جی، سیدہ کائنات ہم شامل رکھیں، آل محمد اللہ سلام جی ہاں۔ وہ محمد کی شریعت کا اثر تھا، یہ ولایت علی بن ابی طالب کا اثر ہے۔ شریعت اور ہوتی ہے، ولایت اور ہوتی ہے۔ جڑے بندے اندر چلو ایک جملہ ولایت بھی کہی دی ہے، جڑے بندے اندر علی گڑھ ولی اللہ کتنے رہے بندے نا چاپا جی خیر ہوئے علی گڑھ ولی اللہ کتنے رہے ہیں کتنے میرا کہو یار علی گڑھ ولی اللہ جڑے بندے ایڈے کانفیڈنس نال تے ایڈے اعتماد نال نا علی گڑھ ولی اللہ کتنے رہے ہیں انہاں نوں پتہ ہے ساڈے وڈے قلم تو کتے نہیں سی رہے کتنے نے سیدہ کائنات ہم شامل مالک کوئی یار نہ قلم دوا تے دتے ہی نہیں تے رہیا کتنے جانا سی۔ اسی طرح محترم میں حضرت باقی حوائج شہزادہ نے استقبال گرم میں میں سٹن لگا پور یہ گرم میں سرگودا میں سنیا سی شہیداں دا شاعر ہے، واقعی شاعر ہے، اج ثابت ہو گیا۔ تو سبحان اللہ چھڑے نے ذرا دھیان کرے جی، میں جلدی ایک آیت پڑھنی ہے، ایک آیت پڑھنی ہے او دے ضمن چ میں شہزادے دی بارگاہ چ ہونا چاہنا۔ شہزادے دی بارگاہ چ اچھا ایک گل ہو رہی، شہزادیاں نو دنیا پریشان ہے کہ جشن شیاں مرغت کر چھڑیا، لائٹاں لا چھڑیاں تے ذاکر بھی صدرے نے، مول بھی صدرے نے، باقاعدہ تقریب کا انتظام کیتا ہے شہزادے دی آمد تے۔ بندے پریشان نے کہ جدوں کسی دی زندگی پڑھی جاندی ہے، سیرت پڑھی جاندی ہے، اودہ لین دین پڑھیا جاتا ہے، اودہ میرن مرتب پڑھیا جاتا ہے، اودہ رہن سہن پڑھیا جاتا ہے، 6 ماہ دا شہزادہ ہے، پڑھن گے کی یہ بندے پریشان نے، اسی پریشان نہیں، یہ پریشان نے، اسی نہیں ساڈے تے جیسے شاہ صاحب انہیں قصیدہ پڑھیا نہیں باب الحوائج دا، میں قائد پڑھنی ہے تو میں بہت ہی مختصر وقت شہزادے دی بارگاہ چ ہونا ہے، تانوں نال لے کے جانا ہے جی، میں کلیاں تریاں جانا سارے اکٹھے رل کے سجدہ باب الحوائج دی بارگاہ چ کرنا ہے، سارے انشاءاللہ ایک لفظ ہے وہ میری آیت دشن ہے، وہ لفظ کو فوکس کرنا ہے۔ میں آیت مجیدہ پڑھ لی ہے، یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا۔ ہر نبی اپنی امت میں گواہ ہوگا، ہر نبی ذرا بیان کرنا ہے، میں ذرا ربائی پڑھ کے جگہ لیا اس آیت کے جشن، ہر نبی ہر اپنی امت میں گواہ ہوگا روز حشر، ہر نبی شہیدن، شہید کا معنی گواہ ہے، شہید کا معنی گواہ ہے، ذہن رکھنے شہید۔ ویسے پاکستان کے وچ بھائی جان شہید کی سمجھ نہیں لگ سکتی، پاکستان چ الٹا قانون ہے کیونکہ اتنے گنگا الٹی پہنتی ہے، اتنے قاتل بھی شہید ہوتا ہے تو مقتول بھی شہید ہے۔ وہ جڑا بمب بن کے گیا ہوتا ہے کسی تھان وہ جنوب انہوں تے ہی کلیا ہوتا ہے کہ تو شہید ہونا ہے، اگلے بچارے فوج ہوتے ہیں تو بھی تو شہید ہی ہوتے ہیں، قاتل بھی شہید ہے تو مقتول بھی شہید ہے۔ چلو میں ایک شہید کا اشارہ کرنا دینے آپ تھی کتوں سب سمجھتے پے ہو تو جشن کتوں سننا چاہتے ہو۔ جدو نبی پاک کے دور بندے جنگ لڑتے سن، یا پھر نبی پاک کے دور جدو بندے جنگ لڑتے سن، آلے تو صحابہ ہوتے سن، بندے آتے نہیں شیعہ صحابہ نہیں مانتے، وہ اللہ تو بندہ جڑا صحابہ نہیں مانتا ہوتا تو قیامت تک لائن ہوتے ہیں۔ نبی پاک دے آلے دوالے صحابہ سن، جو بات نبی پاک دے میرے جنگ ہوتے ہیں، پرلے پاسے نے کافر مخالف اشارہ تو اڈا نہیں کرتا پیا کچھ نہ کرے، پرلے پاسے کافر ادھر نبی پاک نے تو آلے دوالے صحابہ، نبی پاک نے ایک میرا دیکھا نبی پاک نے بندہ ٹوریا جا بھائی
اور اتنے جا کے انہوں نے کافروں میں لڑ نبی پاک کا ایک بندہ صحابی ہے ایمان کی حالت ہے ایک ٹریا ہے اور اتنے جا کر کافروں میں لڑیا کافروں اتنے قتل کر چھڑیا ٹکڑے کر چھڑیا تو اتنے پیا ہے وہ نہ دے بچ پیا ہوئے تو شہید ہے اتنے بندہ ٹریا کافر نبی پاک کے بندے ہتھی پیا تو نبی پاک کے بندے قتل کر چھڑیا تو اتنے پیا ہوئے تو مردہ ہوئے اچھا وہ کافروں کے بچ پیا ہوئے تو شہید ہے نبی کے کول پیا ہوئے تو مردہ ہوئے وہ کافران دے وچ پیا ہوئے وہ شہید ہے یہ نبی دے کول پیا ہوئے بولو تے مردہ ہوئے یہ مطلب ہے گل آؤتے ایتھے دی نہیں گل آنکھیں لگن دی ہے نبی دے آنکھیں لگ کے مر جانی کی زندگی حضور دے آنکھیں لگ کے مر جان کا نہ دی نہیں یہی زندگی ہے ہر نبی اپنی امت پہ گواہ ہوگا بروز حشر بلایا جائے گا عیسیٰ جی حاضر ہو گئے اپنی امت کو بلائیے ان کی گواہی دیجیے دیں گے اے نبی دسن گے کرتے رہنے چلو موسیٰ آپ آ جائیے اپنی امت کو لائیے آ گئی جی گواہی میں بتائیں گے یہ کرتے رہے چلو فارغ ہو آگے جاؤ ہر نبی اپنی امت کے گواہ ہے ہر نبی بھائی تیاری کریں گے ایک لفظ کو جشن ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے گواہ کا معنی حاضر و ناظر گواہ کا معنی حاضر و ناظر اے جشن پاک ہے ایدے وچ بندے بیٹھے نے یہ گواہی دے سکتے ہیں یہ حاضر بھی نہیں کوئی جڑا بندہ پورا ویندا پیا پورا میرے نہیں وہ حاضر ہے جڑا پیچھے ویندا پیا وہ حاضر ہے ناظر نہیں ہے حاضر اور ناظر حاضر جی مالک مطلب مقرر حاضر اور ناظر گواہ مطلب ہوتا ہے حاضر اور ناظر اے قرآن پاک ہے اے سورت مبارک نحل ہے 14واں پارہ ہے جن 14واں پڑھ کے ہدایت نہ آئے خسمان اکھائے سیدہ کائنات تو مصابت کر میرے مطلب اچھا چلو میں بن سنا دینا اے بچہ بیٹھا ہے جعفر ایک انہی بلاک دیگر سکول اچھ پڑھ گئے ساڑھے پینڈ ہے پچھو یہ ساڑھے پینڈ ہے بڑا پیارا بچہ ہے تو اگوں پڑھے گا تو مولوی پڑھے گا حضرت صاحب دا بھتیجا ہے حیدری پھر سیٹ خالی کری نہ کر دے ولایت علی سارے اٹھ کے دیکھن لگ پے ہو میرے دیکھو میں بھی اتنے گیا میں گل سنانی سی گواہ دینا سی کی ہو گیا جی گواہ پڑھ رہے ہیں نا شہزادے دی بارگاہ کرنا چاہنا اصل محترم اجڑے بندے خوش نے دیکھو جی میں مجلس سے نہیں ہوندا پر میں کبھی پریشان نہیں ہوا کہ بندے ہستے نے کھیڈتے نے یہ خوشی کا طریقہ ہے خوشی کے بندے مجھے کرتا ہے میں پتا ہے تلکڑ کو جب دیکھی کہ تلکڑ ہو جاتی ہے تلکڑ پنڈا تھاواں تے پچھ والے بیبیاں چول پکا کے بھائی نے پچھ والے چول پکا کے نا تے پچھ روڑ چھڑدیاں نے باہر بوا کھول کے تے پچھ باہر روڑ چھڑدیاں اتوں کسے ڈگنا پاؤں کے تے بیبی آخنا بھائیا نا اپنا قصور لطیفہ نہیں پیچھے مقصد ہے اپنا قصور نہیں کدی کسی بیبی تسلیم کرتا کیلا بھی بندہ کھا کے سڑ چھڑے تو چھلڑ تو بندہ ڈگ پوے وہ ڈگنا کا قصور تو نہیں نہ ہوندا جنہیں سٹیا والا قصور تو نہیں چلو میں ایک تلکن پڑھ دینا پھر تسی راضی ہو نا یہ راضی یہ جشن کی گل ہے بیبی جانا ہوگا بیاہ گھراں چ واقعہ ہوندا جے جڑے بندے شادی شدہ ہو ذرا دھیان کریا جے دوجے سنیا بیبی جانا ہوگا بیاہ تو بندہ نہ منگا ہوگا حال نال سارے کھا کے وہ پھر آندی ہے کہ شام نو روٹی رکھن تو پہلوں وہ آندی وہ بیاہ جانا سی آندا کوئی نہیں جانا بیاہ جانا میں تینوں ڈکیا نہیں جانا آندی ہے تو تے ہتھی پہن لگ پئی میں تو گل کیتی ہے تسی ہتھی پہن لے آندا چلو نا ہتھی پہن لے روٹی کھان لے میں تھکیا کام تو آیا ہوں وہ روٹی کھا لی دوجے دن پھر آندا پھر آندی بیاہ میں تینوں پہلے بھی ڈکیا سی کوئی نہیں جانا تیجا دن آندا ہے لو جی مقصد کر رہے ہیں تیجا دن آندا ہے وہ روٹی اگے کر دی ہے تے بیوی چپ کر دی ہے تے جنانی ناراض ہو کے روٹی دے دھیان جاندی جی بیبی ناراض ہوئی ہے بہادر بندہ جا اگلی برکی لائیے تو بیبی ناراض ہوئی ہے اگلی برکی تو لگتی نہیں وہ پھر اوکھا سوکھا ہو کے ایک ہی ہوتی ہے اتنے جڑی جڑی ہوتی ہے نا انہوں اندر لگا کے آدھا تمہیں کی وہ آدھا تمہیں کی وہ آدھی تھی کھاؤ میں پکائی میں آن پکاوا گی کل بھی نہیں آواں
ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਫਾ ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦਫਾ ਆਖਿਆ ਤਿਲਕ ਤੇ ਗਿਆ ਜਨਾ ਓਏ ਭਾਵੇਂ ਦਫਾ ਆਖਿਆ ਤਿਲਕ ਤੇ ਗਿਆ ਜੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੱਚੇ ਟੱਪੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 14 ਨੇ ਜਿਹਨ ਹਰ ਕੇਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਟਕਾ ਕੇ ਧਰਿਆ सैयदाए कायनात साहब जी मालिक आदर के सिर्फ 14 ने ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹਰ ਕੇਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਕਾ ਕੇ ਧਰਿਆ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜੀਏ ਅਸੀਂ राजी हैं ना हर नबी अपनी उम्मत में गवाह होगा हाजिर भी नबी होता है और नाज़िर भी होता है आगे कुरान की आयत है आगे फरमाता है वजिअना बिका शहीदन अला हाउलाई हमारे नबी जो मोहम्मद है ना हर नबी अपनी अपनी उम्मत में गवाह है हमारा नबी हर उम्मत पे गवाह है हर नबी अपनी अपनी उम्मत में गवाह है हमारा नबी हर उम्मत में गवाह है ये तो मतलब है हर नबी अपने दौरे च हाजिर किए बड़ा बड़ा मसला हो रहा है कुरान की नस्ल 14वां पारा सूरत नहल का जाके पढ़ ले हर नबी अपने दौरे च हाजिर भी है ते नाज़िर भी है साडा नबी हर दौरे च नहीं बल्कि जदों दी कायनात बनी है ते क़यामत तक हाजिर भी है नाज़िर भी है ये साडा नबी है ये साडा नबी है हाउलाई हर उम्मत में हजूर हाजिर भी हैं और नाज़िर भी हैं हुन नबी पाक दे हाजिर नाज़िर होने की तकलीफ किसने आया था सही ना ओए कई बंदे नबी पाक को हाजिर नाज़िर नहीं मानते उन्होंने जिहड़ी तकलीफ है वो सानू पता है वो जिहड़ी तकलीफ होवे किसी दी हल करनी चाहिए किसी की तकलीफ यार बंदा डॉक्टर को जाता है तो इन्ने हज़ार पूरा दे के तो फिर लाइन च लगता है तो फिर जो वारी होती है फिर बंदा डॉक्टर को दस रहा है डॉक्टर कोई ना तुहानू की तकलीफ है तो बंदा फिर सारिया तकलीफा दसदा इंज नहीं गल वो इंज नहीं गल बंदा डॉक्टर को सारिया कभी इंज नहीं होया कि डॉक्टर ने पूछा हो तुहानू कोई तकलीफ है तो बंदे आख्या हो तेन कोई तकलीफ वो डॉक्टर को सारी तकलीफा दसी ना हजूर एक बंदा सामने आ गया सुहाबी सी हजरत बुरीदा उन्होंने दा सी उन्हें आके हजूर ने आख्या मैनू ये तकलीफ है कि मेरे दिल च मुठा मुठा बुगदे नहीं रहिंदा आंदा किनू पिया वे रहमत लिल आलमीन आंदा मेरे दिल च मठा मठा जी बुगदे अली रहिंदा हजूर ने आख्या कर लेंगे आंदा दो त्रै और भी है ये सुन्नत की किताब है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ हजरत बुरीदा का बुग़्ज़ मुर्तज़वी से तौबा गुजरात के आलिम दीन ने उन्हें वाक़या कोट किया है हजरत नबी पाक ने आख्या वो करने नहीं अंदर दूसरा हो गई हैं हजूर फरमांदा तूने कुरान नहीं पढ़ा हजूर और बंदे ने आख्या तूने कुरान नहीं पढ़ा हजूर फरमांदे अल्लाह के बंदे जिस तरह मैं तुम्हारी जानों के करीब हूँ ना इस तरह अली तुम्हारी जानों पर औला है वहाँ अली भी औला है मोहम्मद फरमाते तभी तो वो मौला है अली भी औला है हजूर फरमाते तभी तो वो मौला है वो औला है जी मेहरबानी जी वो मौला है इसलिए वो बोलो औला है वो हजूर को गुस्सा बढ़ता गया वो बुरीदा आप रवाज करता अंदर मैं तुझे मुंह पे गला करता रहा तो मैं आंधी देखा ना मैं रहमत लिल आलमीन के चेहरे पे गुस्सा देखा अंदर हजूर मुझे माफ कर दीजिए हजूर चुप रहे अंदर मैं फकीर नहीं किया मैंने हजूर को कहा हजूर आप हाथ बढ़ाइए आप हाथ बढ़ाइए मैं आपके हाथ पे दोबारा तजदीद इस्लाम करता हूँ आप हाथ बढ़ाइए मैं आपके हाथ पे दोबारा इस्लाम की बैत करता हूँ वो बुरीदा हजूर ने हाथ बता छड़िया हजूर ने हाथ बता छड़िया उन्हें दोबारा कलमा पढ़ के हजूर के हाथ इस्लाम की बैत की थी और जमाने को बताया जिसके दिल में बुग़्ज़े अली आ जाए वो बदादरी से बाहर नहीं निकलता इस्लाम से बाहर निकल जाता जन्नत हसन हुसैन दोवें सर खैरान दे दर ते झुकाई जाते हैं
شہزادے کی بارگاہ کے بالکل قریب ہوں تم لے کے پہنچنا شہزادے تک جانا ہے حضرت باب الہوائی توجہ کرنا حضور تم پتہ بندے صادق کی امین تک ہی منتے سن حضور لوگ کہتے سن اس پہاڑ کے پچھوں لشکر آ رہا ہے تم تباہ و برباد کر دے گا کچل دے گا مان لو گے انہوں نے کہا صادق بھی تو ہی ہے بولو کہ امین بھی تو ہی ہے تھوڑی سی تمہیں ذرا میرے نال ہمت کرنی ہے تمہیں پتہ ہے منجی بندہ ہوندا ہوے تو پرلے پاسے جڑا بندہ پایا ہوندا ہے رسی سٹن واسطے پایا ہوندا ہے اوے انہی میں رسی تے سٹ دیو نا رسی سٹنی تہاں حضرت محترم حضور آکھیا صادق میں ہاں وہ امین ہاں انہاں کہ سارا کچھ تو ہے حضور آکھیا اللہ ایک ہے بندے کہ جی ایک ہے بندے اللہ ویکھے تساں ویکھے نظر آنا ہے کدے کہندے بندے ہو حضور دے کہندے مانتے ہو نا یار حضور دی زبان تے اعتبار کرن دا نام توحید ہے حضور دی زبان تے اعتبار کرن دا نام توحید ہے حضور نے آکھیا اللہ ایک ہے بندہ کہ جی ایک ہے حضور نے آکھیا ایک آدم ہوندے سن بندہ کہ جی ہوندے سن حضور نے آکھیا کہ نبی گزرے سلیمان پیغمبر جن نے بغیر پٹرول تو ساری زندگی بائی ہے سفر کیتا ہے بغیر پٹرول جہاز تو بائی ہے تو مطلب پٹرول نہیں ہوتا ہے بائی ہے تو مطلب ہوتا ہے ہوا چ سفر کرنا حضرت سلیمان ہوا اس وجہ سے سفر بائی ہے پٹرول تو بغیر ہوا چ سفر کرتے سن بندے کہ ٹھیک ہے یعنی ہر گل حضور کی منی گئی ایک گل آ گئی بڑے لطیف مرحلے پہ جس دا کہ بندے پھنسے نہ حضور دے کے انہاں آکھیا ساری دنیا دا ساری کائنات دا تو گواہ ہے تیرا گواہ کون ہے ساری کائنات کا جعفر تو گواہ ہے نبی پاک بندے ہیں تیرا گواہ کون ہے بھائی بہت مزیدار لطیف مرحلہ ہے ایتھے آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا میرا سنا یہ تجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا گواہ کون ہے یہ تجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا تجھ سے گواہی مانگتے ہیں تجھ سے گواہی مانگتے ہیں تجھ سے گواہی مانگتے ہیں لو جی میں شیعہ قوم دا سب تو چھوٹا جا کر 9 رجب شہینہ دا شہر تے سرگودا اعلان کر رہا ہوں حضرات ایک ضروری اعلان سنیے قرآن کی نص کے مطابق جو معصوم سے گواہ مانگے وہ کافر ہوتا ہے مالک بات رکھے جی خیر سیدہ کائنات کو سلامت رکھے جو معصوم سے گواہ مانگے جی خیر جو معصوم سے گواہ مانگے وہ کافر ہوتا ہے صادق سے گواہ مانگے وہ بھی کافر جو صدیقہ سے گواہ مانگے وہ بھی کافر سیدہ کائنات جی مالک بات رکھے جو صادق سے گواہ مانگے وہ بھی کافر جو صدیقہ سے گواہ مانگے وہ بھی کافر ہم خود گواہ ہیں رسول کی رسالت میں ہم خود گواہ ہیں رسول کی رسالت میں جتنے اللہ گواہی دے دے دوسرے گواہ کی لوڑ پہ نہیں وہ بولو جتنے اللہ گواہی دے دے ضرورت ہے کسی دوسرے گواہ دی اللہ گواہی دے چھڑی ہے اللہ اکبر ہے وہ اعلیٰ ہے وہ کمال ہے وہ تو جیسا کو نہیں اچھا گواہی دے دے اسے دوسری گواہی کی لوڑ ہے نہیں میں اللہ نے پوچھا خطابن انداز ہے کہ اللہ دی تسی دی گواہ کافی ایک گواہ کافی اگے آیت مکی نہیں آیت اگے ٹوٹتی پئی ہے شہیدن بینی و بینکم ومن عند اللہ عندہ علم الکتاب ایک رسول کی رسالت میں ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا وہ شخص ایک اللہ منا اور من منا وہ شخص وہ شخص ایک اللہ اور وہ شخص میرا لفظ یاد ایک اللہ ومن اور وہ شخص ایک اللہ اور وہ شخص فیقہ جعفر میں شخص اللہ نہیں ہوتا بولو بولو یار اور اللہ شخص نہیں ہوتا ومن عندہ علم الکتاب جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے وہ گواہ ہے محمد کی رسالت میں اللہ کی شرافت کے ساتھ گواہ ہونے کا چاہیے جدوں جو نبی بنتے پہ سن رسول رسالت کے فائز یاد ہو رہے سن
چلو حضرت علی علیہ السلام نے ایک بندے پوچھا تہاڈا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ساڈے متعلق تمہیں پتہ ہے کئی بندے کئی الزام لاتے ہیں نبی دے یاراں نہیں منتے وہ نبی دے یاراں نہیں منتے وہ اللہ دے بندیا تو آنے نبی دے یاراں نہیں منتے اسی نبی دا یار ہی کسی نوں نہیں منتے سمجھے جاؤ نا جدا عیسیٰ موسیٰ یاد نہیں ہو سکتا حضرت علی ولی اللہ احمد حضرت علی ولی اللہ احمد بولو وہ ہاں کرو نصیب سکتا یاد حضرت علی ولی اللہ احمد بس حضرت مطلب کہ یہ اللہ کا چہرہ لسان اللہ اللہ کی زبان ید اللہ اللہ کا ہاتھ سایت اللہ علی ولی اللہ میں مولا کائنات میں ایک میں نے خطابت انداز ساڑھی ہدایت سے پوچھا میں مولا تسی ولی اللہ وہ اندھنے نہیں ایک منو اللہ کیا اللہ چہرہ نہیں رکھتا انہیں وجہ اللہ چھڑیا اللہ زمان نہیں رکھتا انہیں مثال اللہ چھڑیا اللہ حد نہیں رکھتا انہیں جب اللہ چھڑیا اللہ قم نہیں رکھتا انہیں عذر اللہ چھڑیا محمد چہرہ بھی رکھتے سن زبان بھی رکھتے سن حد بھی رکھتے سن انہیں کہا علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی قلبوں کا قلبی علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اللہ کیا وجہ اللہ بے مثال اللہ بے ید اللہ بے عذر اللہ بے رسول اللہ کیا لحموں کا لحمی ہے جسموں کا جسمی روحوں کا روحی میں مولا کائنات میں پوچھا مولا اسی میں جھولنا اسی لسان اللہ اسی ربی اللہ اسی لسان اللہ اسی رحمت الرحمی اسمہ روح اگر ہوئی مولا تسی کی ہو اینا وجہ تسی ہو فرمانے نانا انا عبد من عبید محمد میں محمد کے نوکروں میں سے ایک چھوٹا سا نوکر ہوں میں پوچھا مولا تسی محمد کے یاری اور میری جبلہ نہ مارے جتنی فرما برداری ہوئے اور یہ یاری نہیں ہوگی صدقے جانا جی خیر ہوئے جی بھی تابعہ داری ہوئے وہ بھی یاری نہیں ہوگی سرکارے بندے دعائیں بھی کر رہے ہیں تو جشن بھی منا رہے ہیں بہت اچھے بہت اچھے اس خاندان کی عظمت ہے کہ مولا نے گل کر اس خاندان کی لوگوں کو سمجھ نہیں لگی خدا کی قسم بندہ پروفیسر ہو جائے میرا دیکھو بھائی جی وہ قبلہ ادھر تک ہو بیٹھے بندہ پروفیسر ہوئے تو ڈاکٹر ہوئے تو مسا مر کے کتے جا کے ڈگریاں حاصل کر کے تو جی کھواندہ ہے وہ ڈگریاں حاصل کر کے کتے جا کے جی کھواندہ ہے اس خاندان کی کیا بات ہے اس خاندان کے سادات اپنا نکاح جا بال چک کے باہر رہے ہونا کہ لوگ کی بولتے ہیں شاہ جی آنے نکے شاہ جی شاہ جی آنے نکے شاہ جی ایک خاندان ایسا ہے جنہ تے اللہ بھی درود پڑھتا ہے جس خاندان تے اللہ درود پڑھتا ہے حضرت محترم ہر نبی حاضر بھی تھا اور ناظر بھی اپنی امت پہ ہے ہمارا نبی ہر امت پہ گواہ ہے حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے چلو ایک گواہی ہو پڑھ دینا میں آیت نہیں پڑھتا نتیجہ دینا جلدی جلدی تو انہیں پتہ ہے حضرت یوسف نے بی بی لے گئی سی 7ویں کوٹری وہ لے گئی تھی مانگی سی کمرے آ ویکھو آ ویکھو آ ویکھو آ ویکھو اور سے اندر گئی اتنے جا کے بولتی تیرے کپڑا کتا حضرت یوسف نے کی تھی آندھی ہے میرا خدا ہے انہیں تو کوئی شرم ہوتی ہے ہمیں نے شاباش ہے میرے جمن پہ ایک بوت دا بوت تیرا خدا ہے تینوں یہ کوئی شرم ہوتی ہے منوں وہ کوئی شرم ہوتی ہے تو حضرت یوسف کو تو باہر نکلے نے تو پتہ پھر انہیں رولا پا چھڑیا میں کسی رسی سکنی کے کہا دے بچے وہ یاد کہ انہیں رولا پایا ہے تو آ کے تو بی پی بڑی اوتری بڑھ گئی تھی وہ آتی ہے بندے کی سزا مقرر کر زلیخا اپنے بندے نے ہوتی ہے جنہیں تیری بیوی کی عزت میں ہاتھ پایا ہے وہ سزا مقرر کر سزا کی ہوتی کرتا نہیں کیا وہ پریشان ہو گیا کرنی وہ کرنی انہیں پتا سی اوتری بڑی ہے
قرآن یہ واقعہ کچھ لکھا ہے اور پھر قرآن چ واقعہ لکھا ہے کہ اتنے ایک بچہ سی انہوں نے گواہی دیتی ہے جڑا پینگیر سی من اہلہا زلیخا کے خاندان سے تھا اس نے گواہی دی وہ نری گواہی نہیں دیتی ایڈا بچہ بول پوے تو بڑی گل ہے وہ بریسٹر بن گیا وہ وکیل بن گیا گلا کرنا پیا نکاح جب بال ہوئے انہوں ماں کھڑاندی ہوئے شی تو ماں بچہ کی ہے تو ماں تے جن چمڑ جاندے نے میرے منڈے تے جن چمڑ گئے نے وہ جا کے ساس نوں دسدی ہے کہ منڈے تے جن چمڑ گئے نے وہ آندیاں مینوں لگدا سانوں تو چمڑ گئی وہ میریوں نے میری گل نہیں کی وہ نے کہا کی کرتے پے ہو جے قمیض دیکھو قمیض اگوں باٹھی ہے پیچھوں باٹھی ہے وہ یار قرآن کے مسئلہ واقعہ قمیض اگوں باٹھی ہے کہ پیچھوں باٹھی ہے انہیں ساری گواہی دیتی ہے اچھا بی بی جھوٹی ہے تے من اہلہا وہ زلیخا کے خاندان سے تھا گواہ سچا تھا بی بی جھوٹی تھی گواہ سچا تھا بی بی جھوٹی تھی گواہ سچا تھا راجہ صاحب بی بی جھوٹی تھی حضرات وہ جھوٹی بی بی کے خاندان کا گواہ مان لیتے ہو صدیقہ بی بی کے خاندان کا گواہ مان لیتے ہو صدقہ جواب جھوٹی بی بی کے خاندان کا گواہ مانتے ہو اور یار صدیقہ بی بی کے خاندان کا گواہ کیوں نہیں مانتے وہ گواہی دیتی چلو ایک گواہ ہوگا تو اللہ پاک نے ایک بار ایک گواہ دی ضرورت پیدا کر چھڑی نبی پاک نے آخیا عیسائیاں دے مقابلے میری توحید دے 5 گواہ لے کے آؤ یار شہادت دی بارگاہ وچ میری توحید دے 5 گواہ لے کے آؤ اچھا وہ گواہ وچ 5 وچ کون آیا نبی پاک بولو پیچھے مولا کائنات آ رہے ہیں جناب سیدہ نے امام حسن نے نال تے امام حسین نے ایتھے میں بالکل قریب آ گیا 2-3 منٹ جشن ختم کر رہا جی امام حسین نے ایتھے اچھا نبی پاک کتھوں قدم چکتے ہیں اتھے بی بی پاک دھردے ہیں تے جتھے بی بی پاک دھردے ہیں اتھے مولا کائنات دھردے ہیں آ مولا حسین نے جی میرے تو پیچھے بیٹھے ہیں جنہیں ذاکری نظام بیٹھے ہیں یہ میرے تو پیچھے نے ایس ویلے میں نہ تو اگے ہاں آخری مثال ہے جی بالکل قریب ہاں یہ میرے تو پیچھے نے ایس ویلے میں نہ تو اگے ہاں تے قرآن میرے تو بھی اگے ہوئے نبی پاک نے امام حسین نو ایتھے رکھے نبی پاک نے امام حسین نو ایتھے رکھے امام حسین نے سارا مبالہ اج رکھے یہ نبی پاک کو پوچھنے والی گل ہے منو نہیں کو نہ قافلہ سالار حسین کو کیوں رکھے اوئے ہوئے صدقے جہاں سلطان و ہند نے آگیا سی حقہ کے بنا لا الہ الا حسین نبی پاک نے اللہ دی توحید دے 5 گواہاں چو سالار قافلہ میرے لئے کوئی یاد سالار قافلہ شبیر نو ایتھے رکھے ہیں شبیر نو بولو سب تو ایتھے رکھے ہیں اللہ دی پوری کائنات اللہ تو بعد از خدا قصہ مختصر جس نبی دی شان ہے انہیں مبالغ شبیر نو ایتھے رکھے ہیں نبی پاک نے اپنی گواہی واسطے اور اللہ دی گواہی واسطے شبیر نو ایتھے رکھے ہیں 10 محرم والے دن اسے شبیر نے اپنی گواہی واسطے علی اصغر کو ایتھے رکھے وما علینا الا البلاغ